ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کے طاقت و توفیق کے ساتھ حسب معمول اتوار کے دن ہم اس کے گھر میں اکٹھے ہیں اور حضرت شاہ کے خوبصورت فرمودات عامر صاحب کی زبانی میں نے اور آپ نے سنے، قبلہ سے علوی صاحب، حافظ صاحب، جناب فیصل صاحب، جناب خواجہ صاحب سے ہوتے ہوئے قبلہ حضرت جی آق صاحب کے خوبصورت بیان سے مستفیض ہوئے۔ اس کا فضل اور اس کا کرم اور اس کے احسان کہ اس کے کرم سے ہمیں یہ لمحات نصیب ہوئے کہ ہم اکٹھے ہیں اس کے حضور، اس کے دربار میں، اور اس کے آگے ہی التجا اور درخواست بھی کہ وہ اپنے فضل سے ہی، اپنے کرم سے، جہاں اس نے یہ فضل و کرم فرمایا کہ اکٹھا کیا، وہاں یہ فضل و کرم بھی فرمائے کہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ویسا بنا ڈالے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ وقت اجازت نہیں دیتا، لوگوں کی فلائٹس بھی ہیں، خواتین ادھر بیٹھی ہیں جنہیں جا کے میں نے ملنا ہے، انہوں نے جانا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کا فضل و کرم تو بے پناہ وسیع تھا، ہے اور رہے گا۔
ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو، ہم جانتے ہیں، ہم سب کو اس چیز کا خوب شعور ہے، اس چیز کی خبر رکھتے ہیں کہ لمحات وہی اصل ہے، وہی صحیح ہے، وہی ٹھیک ہے کہ جو لمحات ہم اس انداز سے گزارے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہوں۔ اس سے ہٹ کر جو بھی وقت گزرتا ہے وہ صرف اور صرف ضائع کر دیا جاتا ہے، اور جو بھی لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہے، وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ ابھی حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات سنتے ہوئے ہم نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جب تک ہم شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے نہیں تھامتے، قرآن کریم کے احکامات و فرمودات پر نہیں چلتے، تو ہم صرف اور صرف جس جانب جائیں گے وہ ہلاکت ہے، وہ تباہی ہے۔ اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کو اپنائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلیں گے، خوب خبر ہے ہم سب کو اس چیز کی، خوب اس چیز کو ہم جاننے والے ہیں۔ لیکن کیونکہ دنیا ہے اور یہ ہے ہی ایسا مقام کہ ادھر شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں بڑے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی لے رکھی ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اتنی عقل، شعور اور سمجھ ہم سب کو ہے کہ اگر ہم اس کی راہ پہ چلیں گے تو تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جیسا حضرت نے فرمایا کہ سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر اس رخ کو اختیار کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک سے ہمیں دکھایا گیا، ہمیں عطا ہوا، ہمیں ملا، تو پھر سارے معاملات ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہیں، ہمارے لیے ہی سکون ہے، ہمارے لیے ہی اطمینان قلب ہے، اور ہمارے لیے ہی دنیا میں ہی جنت ہے۔ آگے بھی سارے معاملات ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہیں۔ کوشش اس عمر کی کیجئے، وقت نہیں کہ میں کوئی بھی موضوع لوں، بس بات اتنی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، شعور باشعور ہے سب، اس چیز کی خوب سمجھ رکھتے ہیں، اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ جس طرف ہمیں نفس لے کے جاتا ہے یہ ہمیں صرف اور صرف ایک ہی جانب لے کے جاتا ہے کہ جو ہلاکت کی راہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف ہمیں بلاتے ہیں وہی فلاح کا رستہ ہے، وہی کامیابی کا رستہ ہے، وہی اطمینان قلب کا رستہ ہے، وہی سکون کا رستہ ہے، اور اسی کو کی طرف ہی ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے، جیسے میں نے پہلے کہا، پھر یہی دعا اس کے آگے کہ اے ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ حضرت شیخ اکثر و بیشتر فرماتے ہیں، آپ کے اقوال سنتے ہوئے ہم سننا کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ تیرے کرنے سے کچھ ہوگا بھی نہیں اور تیرے کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ لمحات انہیں ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ فیصل صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت فرمان مبارک ہمارے آگے رکھا، یہ ایک ایک لمحہ
ہمارے لیے بڑا غنیمت ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں ہاتھ ملنے کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ جب اس دن میرے دربار میں پیشی ہوگی، حاضر ہوگے، سب کچھ سامنے آئے گا، اس وقت عرض کرو گے کہ ہمیں واپس بھیج، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم زندگی گزاریں گے تو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزاریں گے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، مجھے اور آپ کو اس چیز کا خوب علم ہے، ہم اس کی خوب خبر رکھتے ہیں کہ پھر واپس آیا نہیں جا سکتا۔ یہی لمحات ہیں، یہی لمحات ہیں اور یہی لمحات ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور کس انداز سے قدر کرنی چاہیے؟ وہ ایک ہی انداز ہے کہ اس لمحات کو ہم گزاریں تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر۔ رب تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا کریں جب رات کو بستر پہ جائیں کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارا، کیا سارا دن ہم نے نقصان میں گزارا یا فائدے میں گزارا۔ اب اگر آپ فائدہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھا کر لیا، وہ اکٹھا کر لیا، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا ابھی حدیث مبارک بھی آپ نے سنی تھی کہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، ہمارا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ تھوڑا سا غور کیا کریں کہ اگر اس طرف ہی نگاہ رہی تو اسے نیچا دکھا دیا، نقصان کیا، اسے دکھ دے دیا، نقصان کیا، کسی کا حق مار کے کچھ اکٹھا کر لیا، نقصان کر لیا، دنیا کی محبت میں دنیا کو اکٹھا کیا تو نقصان کر لیا۔ اگر سارا دن اس طرح گزارنے کے بعد رات آپ لیٹیں اور آپ بڑے خوش اور مطمئن ہوں کہ میں نے یہ فائدہ حاصل کیا، تو فائدہ نہیں حاصل کیا۔ اگر رات سوچتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ دیکھو اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا کہ آج کا دن میرا ایسا گزرا کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو نیچا نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو کمتر نہیں سمجھا، دنیا کی خاطر نہیں بھاگا، بلکہ دنیا میں اس انداز میں دنیا میں رہا کہ میری نیت میرا رب جاننے والا ہے، کہ میرے دل میں نہیں ہے۔ ہم دکھاتے یہ ہے کہ اندر نہیں ہے، باہر ہے، در حقیقت اندر یہ ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اگر اس حال سے دنیا میں کم بندہ گزارتا ہے اپنے معاملات کو کہ دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر اس میں معاملات میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے اکثر و بیشتر سنا، ایک بندہ اگر کاروبار دنیا میں لگا ہوا ہے اور اس کا دل غافل نہیں ہے اپنے رب کی طرف سے، تو وہ اس بندے سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ جو مسجد میں ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن دل غافل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ رات کو سوچتے ہوئے اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنے آپ کو پرکھیے، کیونکہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، اس کی روح کو لوٹایا جائے گا یا نہیں لوٹایا جائے گا۔ اب روز دیکھتے ہیں، ایک لمحے کے اندر بندہ آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ یہ دنیا ہے ایسی چیز کہ ہم بس اس کے پیچھے مرے جاتے ہیں، مادہ پرستی کا شکار ہیں، ہر معاملے میں ہے چیز یہی دنیا دنیا اور دنیا، اور ہر چیز کو بھلا کے بیٹھے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے ضرور ایک لمحہ لگتا ہے اپنے دن کے معاملات کی طرف نگاہ ڈالیے، اور اگر دل مطمئن ہو کہ واقعی میں نے ایسے معاملات کی طرف نگاہ رکھی کہ جدھر مجھے رکھنی چاہیے، میں نے جو کچھ کیا اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر کیا، تو پھر اٹھ جائیے، وضو کریے، 2 نفل شکرانے کے پڑھیے، پھر سو جائیے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے سب کو کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو یہ اس کا کرم ہوتا ہے، اور جب برائی کی طرف بندہ بھاگتا ہے تو نفس اور نفس جو ہمیں لے کے اسی طرف جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ ہم سب کچھ خوب جاننے والے ہیں، خوب سمجھتے ہیں، کسی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔
وہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ ہمارے دلوں کے معاملات کو تبدیل کر ڈالے. سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے. ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم مغفرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أمرنا رفقا. ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في بحر السياح لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم أنت حافظنا أنت ناصرنا أنت حادينا أنت راشدنا أنت دليلنا أنت ولينا. ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب. وحرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم